جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون کے اوپر بات کروائی جائے، یہ عدالت نے حکم دیا ہے، لیکن یہ حکم پہلی دفعہ نہیں دیا، اس سے پہلے بھی وہ حکم دے چکے ہیں۔ اس حکم کا کیا بنا تھا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ ایک نیا سروے آیا ہے کہ کون سا لیڈر کتنا پاپولر ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی کوشش ہوگی کہ آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن میں شروع کرنا چاہتا ہوں اسرائیل اور فلسطین میں جو اس وقت آپ کو پتا ہے تنازع چل رہا ہے۔ تنازع کیا ہے؟ بنیادی طور پہ بالکل واضح ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسرائیل وہاں پہ قابض ہے ان کے علاقوں کے اوپر، اور اس کے بعد وہ عالمی قوانین کی جتنی پاسداری کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے۔ اب غزہ میں ایک اسپتال کے اوپر حملہ کیا گیا، اس حملے کے نتیجے میں وہاں پہ بڑے پیمانے کے اوپر تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے، وہاں پہ پوری وہ بلڈنگ تباہ ہو گئی ہے، وہاں پہ کام کرنے والے جو ڈاکٹرز تھے، نرسز تھیں، جتنا بھی عملہ تھا ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک واضح طور پہ ایک جنگی جرم ہے جس کو کیا گیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اسرائیل نے کیا کیوں؟ کیا اسرائیل کو نہیں پتا کہ یہ کریں گے تو آؤٹ ریج ہوگی؟ اس کی بنیادی سی وجہ ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ جو مرضی ہم کرتے رہے کچھ ہوگا نہیں۔ اب اس کے حوالے سے جو وہاں پہ کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے، مختلف ممالک کے لیڈران نے اس کو کنڈیم وغیرہ کیا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ جو ہے دہشت گردی ہے، ان کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے، ان کو عالمی عدالت انصاف میں لانا چاہیے، ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے، یا پھر یہ جو ہے عام جو شہریوں کو مارنا دہشت گردی ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے ہلکے پھلکے الفاظ کے اندر۔ اور اس بنیادی وجہ وہی ہے کہ اگر یہ سارے ممالک جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو عالمی ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں، اگر ان کی پشت پناہی نہ ہو، اگر ان کی پشت پناہی نہ ہو تو کسی صورت میں بھی اسرائیل اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک اس قسم کی کارروائی کرے کہ پہلے اس نے جناب مختلف ممالک کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو جناب جس طریقے سے اس نے محصور رکھا ہوا ہے، پھر وہ اسپتال کے اوپر حملہ کر دے اور اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کہ جناب اسے پتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس سارے عمل میں بہت ہی جو بھونڈی چیز آپ دیکھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی ان کا دفاع کر رہا ہے تو وہ بھارت سے جو مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جس قسم کا وہاں سے ان کا دفاع کیا جاتا ہے، انتہائی انٹلیکچولی لو نا، مطلب وہ کم کند ذہن قسم کا دفاع اور کند ذہن قسم کی باتیں جو ہیں وہ وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں ان کے جو مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ اگر آپ ٹویٹس وغیرہ دیکھیں۔ پر اینی وے، یہ اس کا کیا ہوگا؟ اب اس کے نتیجے میں ایک آؤٹ ریج ہوگی۔ مختلف تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جناب خطے میں جنگ پھیلنے کا بھی خطرہ ہے۔ اب کیا خطے میں یہ جنگ پھیل سکتی ہے؟ خطے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ جنگ پھیلائیں گے؟ کون سا ملک ہے جو جنگ کرے گا اسرائیل کے ساتھ خطے میں؟ ایک بھی مسلمان ملک اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو چیلنج کر سکے، تو وہ تو اس کی جو مرضی ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا، یہ اس کو مذہبی رنگ بھی دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی دو مذاہب کی خدا نخواستہ جنگ ہے۔ نہیں، یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ کل اگر برازیل کے کسی علاقے کے اوپر کوئی مسلمان ملک جا کے اس طرح قبضہ کر لے اور ان کی آبادی کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دے تو کیا اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں۔ ظلم جو بھی کر رہا ہے، جو بھی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اگر دونوں طرف سے ہو رہا ہے وہ دونوں قابل مذمت ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی اور کسی اور اسرائیل کا کوئی عام شہری ہے جو اس علاقے میں رہ رہا ہے جہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور وہاں پہ جا کے اگر کوئی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کی بھی کوئی تعریف نہیں کر رہا، اس کو بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جسٹیفائیبل ہے۔ نہیں، انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے قطعاً آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ انسانی جانیں دنیا میں جدھر بھی ہیں وہ قیمتی ہیں اور انٹرنیشنل لا کی سب کو پاسداری کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ سب میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ جنگ پھیلنے کا خطرہ ہے اور اندیشہ ہے، یہ جو گروپس ہیں، جو لوکل وہاں پہ گروپس ہیں، مختلف قسم کے گروپس ہیں، ان کی طرف سے تو کارروائیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی وہاں پہ جو ملک ہے، ان ممالک نے تو سب نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو۔ عرب ممالک بھی اب تسلیم کر رہے ہیں، دیگر ممالک کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ تسلیم کریں۔ جناب ڈائریکٹ فلائٹس جا رہی ہیں، کس عرب ملک میں ڈائریکٹ فلائٹس جا رہی ہیں؟ ترکی تو ان کو جو ہے 1949 سے یہ کب سے ان کو تسلیم کر چکا ہے۔ تو یہ تو ان سب کے تعلقات ہیں۔ کس نے اسرائیل کے امبیسیڈر کو واپس بھیجا؟ آپ بتا دیں خطے کے اندر جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات ہیں، ان میں سے کس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے سفیر کو واپس بھیجیں گے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے، ساری مذمت ہو رہی ہے، لیکن کوئی کہہ رہا ہے کہ جی سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن آئے گی، یہ جو جنگی جرائم ہوئے ہیں، یہ
یہ جو اسرائیل کی جو فوجی کمان ہے یا اسرائیل کی جو سولین لیڈرشپ ہے جو یہ حکم دے رہے ہیں ان کے خلاف مقدمے چلیں گے، ان کے اوپر ٹرائل ہوگا، ان کے اوپر عالمی سطح پہ پابندیاں لگائی جائیں گی. نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ امریکہ کی ان کو مکمل آشرواد ہے. وہاں پہ بلنکن صاحب پہلے گئے، وہ مکمل اپنی حمایت کی یقین دہانی کروا کے آئے. اس کے بعد بائیڈن صاحب بھی جا رہے ہیں. بائیڈن صاحب نے اردن بھی جانا تھا، غالباً اب وہ دورہ کینسل ہو جائے گا کیونکہ محمود عباس صاحب جو ہیں جو فلسطینی اتھارٹی کے صدر ہیں انہوں نے ان سے ملنے سے اب انکار کر دیا ہے. لیکن ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ کا جو اس میں کردار ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، اور اگر آپ شرمناک نہ بھی کہیں انتہائی مایوس کن ہے. اس میں انہوں نے ہمیشہ ایک فریق کا ساتھ دیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیموکریسی ہے. کیا ڈیموکریسی اس طرح بہیو کرتی ہے؟ کیا دوسرے ممالک کے زمین پہ قبضہ کر کے آپ ڈیموکریسی بنا سکتے ہیں؟ تو جس طرح ویسٹ اس میں اخلاقی طور پہ اب پستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن اس کو آپ کنفیوز نہ کریں ویسٹرن اقوام سے. ویسٹرن جو قومیں ہیں، مغربی جو اقوام ہیں، اس میں اس حوالے سے بالکل شعور ہے، موجود ہے. اور سب سے بڑے جو مظاہرے ہیں وہ وہیں پہ ہوتے ہیں، ویسٹرن ممالک میں ہی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ابھی لکھ کے دے رہا ہوں، آج بدھ ہے، اس ویکینڈ کے اوپر جو دنیا میں سب سے بڑے مظاہرے ہوں گے وہ ویسٹرن یورپ میں ہوں گے، امریکہ میں ہوں گے، ڈفرنٹ جگہوں پہ ہوں گے، اسکینڈینیویا میں ہوں گے. آپ خود دیکھیں گے. ابھی میں آپ نوٹ کر لیں، اس ویکینڈ کے اوپر آنے والے سیٹرڈے سنڈے کو سب سے بڑے مظاہرے جو ہیں اس واقعے کے خلاف جو ہیں ان ممالک میں ہوں گے. ہمارے ممالک میں تو آپ کو پتہ ہے اپنے اتنے مسائل ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. پر اینی وے اب امریکہ کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت چل رہا ہے، اور وہ معاملہ ہے سائفر سے جڑا ہوا. امریکہ سے ایک سائفر آیا، پاکستان کے سفیر نے بھیجا. اس سائفر کے حوالے سے مسلسل مجھے آپ کو پوری قوم کو یہ بتایا گیا کہ بکواس ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ جو مسلسل اس سائفر کو جھٹلاتے رہے، اب وہ سائفر کے حوالے سے ان کی حکومت نے مقدمہ بنوایا اور وہ مقدمہ چل رہا ہے. اور اسی کیس کے اندر جو ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کی گواہی بھی آ گئی، اس کی گواہی بھی آ گئی. اسد مجید صاحب جو ہیں وہ ان کی گواہی بھی آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ دھمکی یا سازش کا لفظ نہیں تھا، یہ عمران خان نے خود ہی اس میں اخذ کر دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان کے جو سائفر کیس ہے اس میں جو اعظم خان صاحب ہیں انہوں نے بھی بیان دیا. یہ سامنے ایکسپریس نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ فوج کی ہائی کمان پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے سائفر کے ذریعے عمران خان صاحب. تو یہ سارے ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. لیکن جیسا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جتنا دلچسپ سفر اس سائفر کا ہے اور اس سائفر کی کہانی کا ہے وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. کہ جناب پہلے کہا کہ کچھ ایسی چیز ہی نہیں ہے، روز ایسی چیزیں آتی ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کوئی بہت بڑا راز انہوں نے افشا کر دیا. تو بھائی اگر پاکستان کو دھمکی آئی تھی، کوئی ایسی چیز تھی، اگر اس میں کچھ تھا تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے. اگر کچھ نہیں تھا تو پھر کیا ایسی چیز ہے؟ اگر کوئی بات ہو بھی گئی تو پھر تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر وہاں پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا 2 دفعہ اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ جاری کیے، شہباز حکومت نے اعلامیہ جاری کیا، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. لیکن وہ مقدمہ چل رہا ہے، اسی طرح چلتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے چلایا جا رہا ہے. اب ایک ہفتے کے بعد خان صاحب کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہوگی اسی سائفر والے کیس میں، جو سائفر تھا ہی نہیں، جو سائفر جھوٹ کا پلندہ تھا، جو سائفر معمول کی چیز تھی. بھائی اگر معمول کی چیز تھی تو معمول کی چیز میں کون سی ایسی چیز سامنے آ گئی جس کی وجہ سے اتنا بڑا کیس بن رہا ہے اور سزائے موت اور عمر قید کی باتیں ہو رہی ہیں اور بالکل ان کو جناب سائیڈ لائن پہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ہتھکڑی لگا کے پیش کیا جاتا ہے. وہی جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ آئین اور قانون کے اوپر جب عملداری نہ ہو، جب آئین اور قانون کی کوئی اہمیت نہ ہو تو پھر ہر کوئی اپنی مرضی سے چیزوں کو چلاتا ہے. اب اس کے کیس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، جیل کے اندر ہی ان کا ٹرائل وغیرہ بھی ہو رہا ہے. وہ اپنے بیٹوں سے بات کرنے کے حوالے سے متعدد بار کہہ چکے ہیں، اس حوالے سے ان کے وکلا بھی جو ہے عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھ چکے ہیں. اب عدالت نے جیل سپرڈنٹ کو حکم دیا ہے کہ خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے ملاقات کروائی جائے. اچھا، اب ایک نیریٹو تھا اس ملک میں، بلکہ ابھی بھی ہے، اور انتہائی کانفیڈنس سے جو ہے وہ یہ چیز کہی جاتی ہے اور بڑی کیجولی کہہ دی جاتی ہے کہ یہ سسٹم کا بڑے لاڈلے. مطلب جیل کے اندر ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. آپ بتا دیں کہ کسی وزیر اعظم کا اس طریقے سے جناب حالیہ تاریخ میں ہماری کوئی ٹرائل ہوا، جو پچھلے اس سے وزیر اعظم تھے یا اس سے پچھلے وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہوا. پھر جناب اب ان کے جو بیٹوں سے بات کروانے کی بات ہے، وہ اگست کے مہینے میں بھی عدالت نے حکم دیا تھا، اس وقت بھی بات نہیں کروائی گئی. اب عدالت نے دوبارہ کہا ہے کہ اب بات کروائی جائے گی. آئی ڈونٹ نو
اصولاً تو کروائی جانی چاہیے، پر میرے لیے بڑا وہ سرپرائز ہوگا اگر بات وہ کروا دیتے ہیں، تو شاید وہ کروا دیں، اس لیے کہ اب عدالت نے واضح طور پہ کہا کہ جناب ان کی جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ ان کی بات کروائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے یہ چیز کس طرف جاتی ہے۔ لیکن ایک طرف وہ لاڈلا ہے جو جیل کے اندر ہوتے ہوئے اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف وہ مظلوم ہے کہ جو جیل میں ہوتے ہوئے سزا یافتہ ہوتے ہوئے، جو وہ پہلا لاڈلا ہے اس کو ابھی جو ہے وہ اس کیس میں سزا بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ بیٹوں سے بات بھی نہیں کر سکتا جناب، وہ بیٹوں سے جو ہے وہ ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف جو ہے مظلوم کو جیل سے اٹھایا جاتا ہے اور مظلوم کو جو ہے برطانیہ بھیج دیا جاتا ہے، اور ادھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے رہ رہے ہیں۔ اب مظلوم واپس آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو عدالت سے ریلیف بھی مل جائے گا اور جلسے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آئین اور قانون کا اس میں کس طریقے سے اطلاق ہو رہا ہے، یہاں پہ کون آپ کو لاڈلا نظر آ رہا ہے اور کون جو ہے لاڈلا نظر نہیں آ رہا۔ اب جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسد مجید صاحب کی گواہی بھی آ گئی، اعظم خان صاحب کی گواہی بھی آ گئی، باقی ساری گواہیاں بھی آ گئی ہیں، سارے مقدمے بھی چل رہے ہیں، ان کے ساتھی بھی ان کے خلاف گواہیاں دے کے چھوڑ رہے ہیں، جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، عمران خان پہ سنگین قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اس سارے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس سارے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ابھی یہ ایک اور سروے سامنے آیا ہے ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کا، اور ان کے مطابق، آلدو کہ میں اس سروے سے ایگری نہیں کرتا ہوں، ان کے مطابق عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس وقت وہ 62% ہے، نواز شریف صاحب کی 21% ہے، سعد رضوی صاحب کی 6% ہے، بلاول زرداری صاحب کی، آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کی دونوں کی ملا کے کوئی تقریباً 3% ہے ان کی، اور اسی طرح دیگر بھی ہیں۔ اب یہ 62% ان کی پاپولیرٹی ہے۔ جو عام خیال ہے وہ یہ ہے، جس طریقے سے آپ سٹریٹ پہ جو سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں لوگوں سے، جو آپ بات کرتے ہیں، جو ماحول ہے، کہ اس سے بھی زیادہ ان کی پاپولیرٹی ہے اس وقت۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود ان کی پاپولیرٹی تو کم نہیں ہو رہی، بلکہ پاپولیرٹی تو دن بدن ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا مقدمہ ہوگا جہاں پہ غداری کی باتیں ہو رہی ہیں اور سزائے موت کی باتیں ہو رہی ہیں، عمر قید کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر آپ ایک شخص کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک شخص کے خلاف یہ مقدمہ چلایا؟ چلیں اس سروے کو مان لیا کہ 62% پاپولیرٹی ہے، جی 62% بھی نہیں ہے، 50% ہے، جی 50% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر آپ آبادی کے آدھے حصے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک غدار کے پیچھے کھڑے ہیں، ایک اس شخص کے پیچھے کھڑے ہیں کہ جس کو جیل میں ہونا چاہیے، جس کے اوپر اس طرح کا مقدمہ چلنا چاہیے، جس کے اوپر جناب اس قسم کی جس کو سزا ملنی چاہیے، اور وہ ملک مخالف ہے، وہ ریاست مخالف ہے، وہ اداروں کو دباؤ ملانا چاہتا تھا، وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ پھر تو یہ مطلب ہے کہ آبادی کا 50% حصہ جو ہے وہ اس قسم کے خیالات کے رکھنے والے شخص کا حامی ہے۔ تو کیا پھر اس طریقے سے چیزیں سسٹین کر سکتی ہیں؟ کیا اس طریقے سے پھر ملک چلایا جا سکتا ہے؟ جب ایک ملک کے اندر 50% عوام جو ہے خدا نخواستہ اس شخص کو سپورٹ کرتی ہے جو ہے ملک کا غدار ہے، بقول پی ڈی ایم کے انہوں نے غداری کی ہے، ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا اتنے بڑے آبادی کے حصے کو آپ اس طریقے سے سیاسی عمل سے آؤٹ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ سیاستدانوں کو آپ صرف سیاسی عمل کے ذریعے آؤٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو، کسی قسم کی جو ہے وہ اس کی جو سیاست ہے اس کو جب نقصان پہنچے گا اسی صورت میں پہنچے گا جب عوام کی نظر میں اس کی سیاست کی قدر کم ہوگی، یا اس کے نظریے سے عوام اختلاف کرے گی، اس کی پالیسیز سے عوام اختلاف کرے گی۔ باقی مقدمات کر کے، اس طرح کی چیزیں کر کے کوئی بھی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو ختم نہیں کر سکتی، اور شاید اس چیز کا ادراک لگتا ہے کہ نگران حکومت کو بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے وزیر اطلاعات کو بھیجا ہے شفقت محمود صاحب کے پاس بات کرنے کے لیے، ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے وہ بہتر ہو، لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے۔ لیکن یہ جو نگران حکومت ہے، اس کے موضوع آپ وزراء کو دیکھ لیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس جا کے دیکھ لیں، آپ ان کی وابستگیاں دیکھ لیں، کہیں پہ بھی یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی نگران حکومت ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے گی؟ آپ نے ایک حکومتی اتحادی کو نگران وزیر اعظم بنا دیا، باقی جو آپ کے حق میں کسی نے کوئی ٹویٹ کی تو کسی نے کوئی کیا کیا، جو بھی کیا وہ ہر کسی کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ، سابق بیوروکریٹس بھی اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان بات چیت سے کیا معاملات حل ہوں گے، چیزیں آگے بڑھیں گی؟ نہیں، یہ ایسے ہی اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے۔ ان مذاکرات سے، ان کے نتیجے میں کوئی چیز نہیں نکلے گی، نہ کوئی ڈیل ہوگی، نہ کسی قسم کی جو ہے پیش رفت ہوگی۔ معاملات تبھی حل ہوں گے جب انتخابات ہوں گے، پر انتخابات جب ہونے ہیں تو اگین وہی بات ہے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے
وہ اس کا حامی ہے اس وقت، جس کو پی ڈی ایم کے بقول جو غدار ہے، پی ڈی ایم کے بقول جو ملک دشمن ہے، پی ڈی ایم کے بقول جو ریاست دشمن ہے، تو پھر تو آپ براہ راست جو ہے اس آبادی کے بڑے حصے کو اس بریکٹ میں ڈال رہے ہیں، تو پھر تو معاملات اس طریقے سے حل نہیں ہوں گے۔ باقی یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، اگر یہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو پھر یہ اب اچانک اتنا سنگین کیوں بن گیا ہے؟ اس کو تو کاغذ کا ٹکڑا کہا جاتا تھا اور اس کو جھوٹ کا پلندہ کہا جاتا تھا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہ روٹین کی چیز ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اس سے جناب کمیونیکیشن سسٹم کو بھی نقصان ہو گیا ہے جو انہوں نے بات کی ہے۔ تو بھائی اگر یہ ساری چیزیں تھیں اور امریکہ نے اگر اس طرح کی دھمکی بھجوائی تھی اور جس کے اوپر ان کو ڈی مارچ کیا گیا تھا، تو یہ بھی پھر ضروری ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں، عدالتی سطح کے اوپر تحقیقات ہوں، اور پہلے ہی میں کہتا تھا کہ جو بھی عمران خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں عدالتی سطح کے اوپر ان کی تحقیقات کروا لیں، تاکہ یہ جو بھی بیانیہ ہے یہ جو ہے اس کو شروع میں ہی آپ جو ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں، نہیں تو اس کا وزن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کسی کے کندھے بھی اس وزن کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ جس دن عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جو انہوں نے خود کیا، قاسم سوری صاحب کی ایک رولنگ آئی، اس رولنگ کے تحت جناب بعد میں وہ جس طرح بھی آگے چلا، اسمبلیاں توڑ دی اور ہم انتخابات کی طرف جا رہے تھے، اور عدالت چھٹی والے دن خود کھلی، منصف پیدل پہنچ گئے جناب سپریم کورٹ کے اندر۔ اس دن پھر وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا، بینچ وغیرہ بنا، تو ان دنوں میں وہ رپورٹ کارڈ میں بیٹھتا ہوتا تھا جیو نیوز کے اوپر، اور میں نے وہاں پہ ایک بات کی تھی، اور متعدد پروگرامز میں ان دنوں میں نے بار بار بات کی تھی۔ میں نے کہا تھا یہ بہترین موقع ہے، یہاں پہ کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہے، بہترین موقع ہے کہ اب جو ہے گیم سیاسی کورٹ میں چلی گئی ہے، تمام سیاسی جماعتیں جائیں، انتخابات کی تیاری کریں، صاف اور شفاف انتخابات کروائیں، اسٹیبلشمنٹ میک شور کرے، وہ تمام جو ہے سیکیورٹی فراہم کریں الیکشن کمیشن کو، اداروں کو، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو میک شور کرے کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آتی ہے وہ آ کے حکومت سنبھالے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، یہ میرے ایگزیکٹ ورڈز ہیں جو میں دہرا رہا ہوں، جو اس دور میں نے کہا تھا۔ میں نے کہا اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے بعد سے اگر یہ حکومت اسمبلی بحال ہوتی ہے اور دوبارہ سلسلہ ادھر جاتا ہے، تو بحث کا رخ سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف اس لیول پہ جائے گا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اس طرف چلا جائے گا بحث کا رخ جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ جو بیانیہ ہے امریکی سازش والا، اور یہ جو بیانیہ ہے کہ امریکی جو ہے وہ سائفر والا، یہ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ اس کا بوجھ طاقتور سے طاقتور ترین شخص بھی پاکستان میں اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ میں نے اس وقت کہا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے جو وہاں پہ وہ اسمبلیاں بحال ہوئیں اور حکومت بنی پی ڈی ایم کی، شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ مل گئی، اس کے بعد سے آپ مجھے بتا دیں کہ اس ملک میں ایک ہیجانی کیفیت نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے اندر کوئی سیاسی طور پہ استحکام آیا؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ کہہ سکتے ہیں جناب وہ عمران خان روز تقریریں کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا۔ بھائی تقریریں تو بہت سارے لوگ روز کرتے ہیں، تقریریں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ باتیں روز کرتے ہیں، کیا اس سے یہ چیزیں ہوتی نہیں؟ ہوا یہ کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے، تو جب تک آبادی کے اس بڑے حصے کی جو بھی اس کی جو آپ کہہ لیں ان کی گریوینس ہے، ان کی شکایت ہے، یا ان کا جو نظریہ ہے یا بیانیہ ہے، اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر نہیں کیا جائے گا یا کسی طریقے سے اس کا مداوا نہیں کیا جائے گا، تب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں اور معاملات آگے چل پڑتے ہیں۔ اب دیکھ لیں عمران خان کی حکومت کو ختم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، عمران خان کو جیل گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اس کے اوپر مقدمات قائم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ کیا اس دن کے بعد سے آج تک آپ ایک دن بھی بتا دیں اس ملک کے اندر کوئی بیانیے میں تبدیلی آئی ہے؟ کوئی اس کے نیریٹو کو آپ کاؤنٹر کر سکیں؟ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ یہ ایک شخص کا بیانیہ نہیں ہے۔ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ ایک شخص کا بیانیہ نہیں ہے، وہ اس وقت پاکستان کی عوام کی بڑی تعداد کی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں وہ چیزیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ غلط ہیں، اس میں اور آپ بحث کر سکتے ہیں، ہم اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ہم جو مرضی کہیں، لیکن حقیقت گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو ان کا بیانیہ ہے، وہ پاکستان کی جو آبادی کا بڑا حصہ ہے، جو میجورٹی میں حصہ ہے، وہ ان کے خیالات کا عکاس ہے، ان کے خیالات ایسے ہیں، وہ ان چیزوں سے ایگری کرتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، اتنے ایک حکومت بیچ میں آ گئی، وہ چلی گئی، بیچ میں نگران حکومت بھی آ چکی ہے، 2 صوبوں کے اندر جناب 3 مہینے کے لیے نگران حکومتیں آئی تھیں، اب وہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں نا بحران والی کیفیت، وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور اب میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، کیا ان کے آنے سے بحران کی کیفیت
کیفیت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یہ تبھی ہوگی جب آپ آبادی کے وہ حصہ ہے جو ایک سمجھ چکا ہے، جس نے ایک نیریٹو کو قبول کر لیا، جب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے آئینی اور قانونی طریقے سے کاؤنٹر نہیں کریں گے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا بہترین آئینی اور قانونی طریقہ میرے خیال میں صاف اور شفاف الیکشنز ہیں. اور اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے جس قسم کی ماضی میں بھی ہوتی رہی. رانا ثناء اللہ صاحب پہ بونڈا قسم کا مقدمہ ہوا، دیگر لوگوں کے اوپر ہوئے، بڑی لمبی اس کی فہرست ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو جب تک یہ سلسلہ جو ہے تھمے گا نہیں اور بنیادی طور پہ بیک ٹو دا بیسکس ہم نہیں آئیں گے کہ جناب الیکشنز کروائیں اور آگے بڑھیں، تب تک یہ ہیجان والی جو کیفیت ہے یہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب یہ کیفیت کا ہونا کیا پاکستان کے لیے اچھا ہے؟ قطعاً اچھا نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. اس میں سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، پی ٹی آئی والے ہو جائیں یا کوئی اور ہو جائے، سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ ملک ہے تو بھائی کسی کی وکالت ہے، کسی کی صحافت ہے، کسی کی سیاست ہے، تو ملک کے لیے ضروری ہے کہ جناب مستقل وہ جو ہے نا کنفرنٹریشن کے موڈ میں ہم نہ رہیں، امپورٹنٹ چیزیں کریں. ایک منتخب حکومت ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، جس کی بھی ہو، وہ حکومت آگے چیزوں کو لے کے چلے. اب ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے ہیں چین، وہاں پہ ان کی صدر پوتن سے بھی ملاقات ہوئی. کیا قومی بحث کے اندر کسی جگہ پہ بھی اس کا کوئی ذکر ہوا؟ اب آپ دیکھ لیں جینونلی مقبول لیڈر اگر پوتن سے ملتا اور اس کے بعد کیا بیانیہ بنتا، سوشل میڈیا پہ کیا باتیں ہوتی، میڈیا پہ کیا بحث ہوتی. اس لیے کہ آئین اور قانون میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ سارے مینڈیٹ جو ہیں یہ منتخب نمائندوں کے ہیں. تو آپ کو منتخب نمائندوں کو اہمیت دینی پڑے گی، چاہے وہ جس بھی جماعت کے ہوں. جب تک یہ نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے جان کی کیفیت ہے یہ کسی صورت میں بھی کم ہوگی. لیکن یہ درست نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس کو کنٹرول کرنا، اس کو کام ڈاؤن کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے، اور میرے خیال میں اس کا بہترین طریقہ صاف اور شفاف الیکشنز ہے. بہت جلدی آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.